جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 4 کے حصہ دوم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جلدی سے ایک اوور ویو لے لیتے ہیں کہ ہم نے کل حصہ اول میں کیا پڑھا تھا. کل ہم نے حصہ اول میں قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں، اس کی اہمیت، اس کے اشعار اور مختلف واقعات پڑھے تھے، اور اس کے بعد ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا کچھ مختصر احوال پڑھ رہے تھے. کل ہم نے کچھ آباء و اجداد کے بارے میں کا مختصر احوال جان لیا تھا، جس میں عدنان، معد، نزار، مضر، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نظر اور مالک تھے. اور فہر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ فہر یعنی فہر اور بریکٹ میں قریش. فہر اس میں نام ہے اور قریش لقب ہے، اور انہی کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے. اس سے آگے ہم نے قریش کی وجہ تسمیہ سے ہی اپنی ریڈنگ شروع کرنی ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے. وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا. اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے تھے، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے تھے. اسی بنا پر قریش کے نام سے مشہور ہوئے. نیکسٹ ہیں کعب. سب سے پہلے جمعے کے دن جمع ہونے کا طریقہ کعب بن لوی نے جاری کیا. کعب بن لوی جمعے کے دن لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے. سب سے پہلے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر واعظ اور نصیحت کرتے اور فرماتے کہ میری اولاد میں ایک نبی آنے والا ہے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کی اتباع کرنا. پہلے یوم جمعہ کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا. سب سے پہلے کعب بن لوی نے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا. نیکسٹ ہیں مرہ. مرہ کے معنی تلخی کے ہیں. جو شخص بہادر ہوتا ہے عرب میں اس کو مرہ کہتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی اولاد میں سے ہیں. کلاب. کلاب کلب کی جمع ہے. ایک اعرابی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کے لیے کلب یعنی کتا، ذئب یعنی بھیڑیا اس قسم کے برے نام رکھتے ہو، اور اپنے غلاموں کے لیے مرزوق یعنی رزق دیا گیا، رباح یعنی نفع پانے والا اس قسم کے عمدہ نام تجویز کرتے ہو. اس اعرابی نے جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے اور غلاموں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں، یعنی غلام تو اپنی خدمت کے لیے رکھے جاتے ہیں، بخلاف اولاد کے کہ وہ دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر جنگ کرتی ہے، اس لیے ان کے یہ نام تجویز کیے جاتے ہیں تاکہ دشمن اس قسم کے نام سنتے ہی مرعوب ہو جائیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ کلاب
شکار کے بہت شوقین تھے. انہوں نے شکاری کتے جمع کر رکھے تھے، اس لیے ان کا نام ہی کلاب پڑ گیا. پھر ہیں قصی. قصی کا نام مجمع تھا. قصی نے چونکہ قریش کے متفرق قبائل کو جمع کیا تھا. قریش ابتدا میں چونکہ ایک جگہ جمع نہ تھے، کوئی پہاڑ پر رہتا تھا، کوئی صحرا میں، کوئی وادی میں، کوئی غار میں. قصی نے سب کو مکہ کے دامن میں جمع کیا اور سب کو ایک جگہ آباد کیا. قصی بڑے حکیم اور دانا تھے. عرب میں قصی کو خاص اقتدار حاصل تھا. تمام لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار تھے. مجلس مشاورت دار الندوہ. قصی نے دار الندوہ کے نام سے ایک مجلس مشاورت قائم کی جس میں تمام اہم امور کے متعلق مشورے ہوتے تھے. نکاح، ازدواجی زندگی، جنگی مہمات کے متعلق بھی اسی مجلس میں مشورہ ہوتا تھا. تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوا کرتا تھا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا تھا. سفر سے واپس آتے تو دار الندوہ میں ہی قیام کرتے. گویا دار الندوہ عرب کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا. پھر ہے عبد مناف. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد مناف کا نام مغیرہ تھا. یہ بہت حسین و جمیل تھے، اسی وجہ سے ان کو قمر البطحا بھی کہتے ہیں، یعنی بطحا کا چاند. درس کے آخر میں پھر سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے اور اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا گیا. وہ روتے ہوئے فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ ایک کھجور کے تنے کے سہارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطبہ دیا کرتے تھے. جب لوگ زیادہ ہو گئے تو منبر بنوا لیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں. چنانچہ اس درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. بارگاہ خداوندی میں آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کی فرما برداری کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک پتھر دیا جس سے نہریں پھوٹی. تعجب خیز بات یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت دی کہ ہوا آپ کو لے کر 1 مہینے کی مسافت صبح اور 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کرتی. لیکن براق معراج کی سواری کا معاملہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے کہ وہ آپ کو لے کر 7ویں آسمان تک گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ سورہ نوح کی 26 نمبر آیت ہے. اے رب، اس سرزمین پر کوئی کافر زندہ نہ چھوڑنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں ایسی دعا فرماتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو روندا گیا، چہرہ انور خون آلود کیا گیا، دندان مبارک شہید کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھلائی کے علاوہ کچھ نہ نکلا. اللہم اغفر لی لقومی انہم لا یعلمون. اے اللہ، میری قوم کی مغفرت فرما دیجئے، یہ لوگ نہیں جانتے.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہماری مجلس اختیار کی، ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اونی کپڑا پہنا، دراز گوش یعنی خچر پر سوار ہوئے، اپنے پیچھے دوسروں کو بٹھایا، تواضع کے طور پر انگلیاں چاٹیں، ورنہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسے پاتے؟ کیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ کو یاد کر کے روتے رہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخرت سامنے آ رہی ہے، دنیا پیٹھ پھیر رہی ہے، موت قریب ہے، دور کا سفر ہے، زیادہ راہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ علم و عمل اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ صاحب بصیرت کے نزدیک مردود ہے۔ بے شمار مہلکات کی موجودگی میں کسی رہنما کے بغیر چلنا سخت تھکن اور دشواری کا باعث ہے۔ راستے کے رہنما انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، یعنی علماء حق۔ وہ راستہ پرخلوص لوگوں سے خالی ہو چکا ہے، ایسے میں ضرورت ہے کسی صاحب معرفت سے معرفت الہی حاصل کرنے اور عاشق رسول سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ بہترین ہدایت فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہمارا درس نمبر 4 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو پڑھا، جو سنا، اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام امہات المومنین کو، تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام اہل بیت اطہار کو اور تمام خلفائے راشدین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔